قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ کل کے سبق میں ہم نے قرآن کریم کے فضائل قرآن کریم سے ہم نے بیان کیا کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یہ افضل ترین کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو خیر مما یجمعون، جو لوگ دنیا کماتے ہیں اور دنیا میں اپنی زندگی لگاتے ہیں اور دوسرا بندہ قرآن کریم میں اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے هو خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس چیز سے جو یہ لوگ اپنے لیے جمع کر لیتے ہیں، یعنی یہ بہترین چیز ہے جو بندہ اپنے آخرت بنا لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے فضائل پر خود قرآن کریم کا چھٹا حصہ، یعنی قرآن کریم کی 6 حصے جو ہے، یہ چھٹا حصہ خالص قرآن کریم کے فضائل پر ہے، اور خصوصاً جو مکی صورتیں ہیں کہ یہ سحر نہیں ہے، یہ بہترین کتاب ہے، یہ روشنیوں کی کتاب ہے، اس سے زندگی تبدیل ہوتا ہے، یعنی جو مکی صورتیں ہیں اس مکی صورتوں میں قرآن کریم کے فضائل بہت زیادہ بیان کیے گئے۔ یہ تو قرآن کریم سے ہم نے اس کے فضائل بیان کیے۔ حدیث میں قرآن کریم کے فضائل میں بہت زیادہ احادیث ہیں۔ ایک حدیث تو شیخین نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم، تم میں سے بہتر کون ہے جو قرآن کریم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، یعنی تم میں سے بہترین بندہ، ہم تو بہتر بندہ وہی ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہو، جس کے پاس دنیا زیادہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کا رحم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بہترین بندہ تم میں سے اللہ کے دربار میں وہی بندہ ہے جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اخرجہ الشیخان، مسلم اور بخاری دونوں نے یہ حدیث نقل کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ان من افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے جو افضل ترین بندہ ہے وہی بندہ ہے جو قرآن کریم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جو مشکات نے نقل کیا ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی بندہ وادی بدھان یا وادی عقیق میں جاتے ہیں فَلْيَأْتِ بِنَاقَتَيْنِ قَوْمَاوَيْنِ بِغَيْرِ قَطِيعَةٍ وَلَا إِثْمٍ، تم میں سے ایک بندہ جا کر کے یا وادی بدھان میں یا وادی عقیق میں سے 2 اونٹیاں لے کر آتے ہیں جو انتہائی خوبصورت اور تر و تازہ یہ کما لیتے ہیں، بغیر قطیعتنا، کہ اس میں قطع صلہ رحمی بھی نہ ہو اور نہ اس میں کوئی گناہ بھی نہ ہو، تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کر لیتے، کیونکہ عربوں کا بہترین اور مرغوب مال جو تھے اس زمانے میں یہ اونٹنی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جا کر کے وادی عقیق سے یا وادی بدھان سے 2 بہترین قسم کی اونٹنی لے کر آتے ہیں اور اس میں کوئی قطعی صلہ رحمی بھی نہ ہو، یعنی حاصل کر لے اس میں گالی گلوچ وغیرہ بھی نہ ہو، اور یہ 2 اونٹنی حاصل کرنے میں کوئی گناہ بھی نہ، دھوکہ کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں کرتا ہوں، تو یہ تم لوگوں میں سے پسند کر لیتے ہیں۔
تو صحابہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بندہ جاتے ہیں مسجد میں، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت مسجد میں زیادہ افضل ہے، گرمی بھی ہے لیکن مسجد میں بہت زیادہ افضل ہے، فَيَقْرَأُوا وَيَتَعَلَّمُوا، پڑھ لیتے ہیں اور لوگوں کو اس کا وہ تعلیم بھی دے دیتے ہیں۔ ایک آیات پڑھ لیتے ہیں تو یہ ایک آیت ایک اونی سے بہتر ہے، اور دو آیات دو اونیوں سے بہتر ہے، چار آیات چار اونیوں سے بہتر ہے، اور پانچ آیات پانچ اونیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جو بندہ مسجد میں جا کر دو آیات یاد کر لیتے ہیں، تین آیات یاد کر لیتے ہیں، چار آیات یاد کر لیتے ہیں، تو اس بندے کے لیے دو بہترین اونٹوں سے وہ بہتر ہے۔ یہ معمولی منقبت ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنین، غبطہ نہیں ہے مگر دو چیزوں میں ہے۔ ایک وہی بندہ جو اللہ نے اس کو قرآن کے علم دیا، وَهُوَ يَقْرَأُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دن اور رات وہ پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم کی علم دیا، قرآن کریم کی حافظ ہے، دن میں بھی پڑھ لیتے ہیں اور تہجد میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور دوسرا وہی بندہ وَرَجُلٌ أَتَاهُ مَالًا، اللہ نے اس کو مال دیا، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر لیتے ہیں۔ تو ان دو بندوں پر رشک کرنے چاہیے کہ کاش ایسے مال اللہ مجھے بھی دیتے اور اللہ کے راہ میں خرچ کر لیتا، یا اللہ مجھے بھی ایسے علم دے دیتا تاکہ اللہ کے بندوں کو میں بھی یہ علم سکھا دیتا۔ ان دو بندوں پر رشک کرنے چاہیے۔ رشک اور بھی چیزیں ہیں، رشک اور چیزوں پر بھی احادیثوں میں ہے، لیکن جو قابل رشک چیزیں ہیں وہ یہ دو ہے۔ یعنی افضل ترین رشک جو ہے ان دو چیزوں میں کرنی چاہیے کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسے حافظ قرآن بنا لیتے اور ایسے عالم بنا لیتے تاکہ میں بھی اللہ کے مخلوق کے وہ ذہن سازی کر لیتے، اور اللہ مجھے بھی ایسے مال لیتے کہ اس کے ذریعے سے مساجد مدارس اللہ کے راہ میں خرچ کر لیتے ہیں۔ یعنی جو پلاح کے لیے وہ جو کام ہے اسی میں خرچ کرتا۔ ان دو بندوں پر رشک کرنے چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہے رجل اتاہ اللہ الحکمہ، جو اللہ نے دیا قرآن کریم کی علم، وہو یقضی بہا ویعلمہا، وہ اس پر فیصلے بھی کر لیتے ہیں اور اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں لوگ کو۔ تو ایسے لوگوں پر یہ قابل رشک ہے۔ لیکن قابل رشک کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ وہ خالص رشک کر لیتا ہے اور اس کی اقتداء بھی نہیں کر لیتے، نہیں، بندہ رشک بھی کر لیتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ شوق بھی کر کے اور وہ اس کی اقتداء بھی کر لیتے ہیں، قرآن کریم کی حفظ کی اور قرآن کریم کے علم کی وہ خواہش مند بھی ہے، یعنی باقاعدگی کے ساتھ اس میں کوشش بھی کر لیتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو وہ مالدار بندہ دے کر کے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر لیتے ہیں، تو یہ خود بھی اس پہ اقتداء بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے محض رشک کے ذریعے سے بندہ کو ثواب نہیں ملتے ہیں، بلکہ جو اسی بندہ کو ثواب مل جاتے ہیں کہ اس کا اقتداء بھی کر لیتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، دنیا میں بہترین اور اشراف القوم جو ہے، ہم تو وزیر اعظم کو شریف سمجھتے ہیں اور اسی طرح جرنیل کو ہم وہ شریف سمجھتے ہیں، اسی طرح جو مالدار لوگوں کو ہم شریف سمجھتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اشراف امتی، میری امت کے جو شریف لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں، حملۃ القرآن، قرآن کریم کے جو حافظ ہے، قرآن کریم کی جو عالم ہے، وہ اصحاب اللیل، اور جو رات کے وقت تہجد کر لیتے ہیں۔ اگر آپ شرافت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ قابل عزت بنانا چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کی آنکھوں میں باعزت بندہ ہو، تو یہ دو چیزوں کو اپنائیے۔
ایک قرآن کریم کے ساتھ محبت اور دوسرا تہجد ہو۔ جو بندہ تہجد گزار ہوتا ہے تو رب العالمین اس کو دنیا میں عزت دے دیتے، ہر بندے کے دل میں وہ بندہ معزز بن جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشراف امتی، میرے اس امت کے جو شریف لوگ ہیں حملۃ القرآن ہے، اور وہ لوگ جو رات کے وقت تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ کو شریف بنانا چاہتے ہیں تو یہ قرآن کریم کی وجہ سے بندہ باعزت بن جاتا ہے۔ اور ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں بڑے سے بڑے چودھری بھی آ جاتے ہیں تو وہ لوگ اس کے لیے نہیں اٹھتے، لیکن حافظ قرآن اور عالم جہاں پر جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے چودھری بھی اس کے لیے وہ جگہ چھوڑ لیتے ہیں کہ حافظ صاحب یہاں پر بیٹھ جائے، یا کسی گاڑی وغیرہ میں وہ جو چڑھ جاتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو کر کے کہ مولانا یہاں پر بیٹھ جائیں، اگرچہ وہ بندہ بوڑھا کیوں نہ ہو، لیکن حافظ اور عالم کو لوگ اس کی عزت کر لیتے ہیں، لوگوں کے دل میں اس کے احترام ہے۔ تو شرافت کی جو ذریعہ چیزیں ہیں وہ قرآن کریم ہے، اور اسی طرح جو بندہ تہجد کر لیتے ہیں تو اس کو بھی رب العالمین دنیا میں عزت دے دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی